مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد الثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر میرے بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر، اس کا کروڑ ہاں شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اور یہ مہینہ عطا فرمایا کہ جو مہینہ خاص ہے قربانیوں کے ساتھ. اب ایک قربانی تو وہ ہے جسے ہم نے یاد کیا اور ہم نے یاد کر کے اس کا چرچا یوں کیا کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کا تذکرہ کر کے، جن کا چرچا کر کے، جن کا نام لے کے ہم نے قربانی کے جانور کو حلال کیا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، وہ حضرت ابراہیم اپنے مال کو جب قربان کرتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت لہجے سے کرتے ہیں کہ ہماری نیت میں خرابی تو ہو سکتی ہے، مگر ابراہیم خلیل اللہ جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے تو یہ نہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے کتنے سال بعد بیٹا عطا کیا ہے، بس اللہ کا حکم ہوا تو نکل پڑے. آج وہاں پہ اسی سرزمین پہ، اس پاک سرزمین پہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قدم اطہر لگے ہیں، جس پتھر پہ آج آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ اللہ کی دیوار تعمیر کی، آج وہاں جا کے قدم پڑے جاتے ہیں. اور آج کے دن وہاں پہ کیونکہ آج 12 ذی الحج ہے تو یہاں سے ملا ہے، اور 12 ذی الحج کو آپ نے شیطان کو کنکر مارے. آج بھی ہر مسلمان حاجی پہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ جب جائے گا حج کرنے کے لیے تو وہاں جا کے کنکر مارے گا، وہاں جا کے شیطان کو کنکر مارے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو برگلانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اللہ کی عبادت سے دور. یہ اس نے کوشش کی حالانکہ کر نہ سکا، اور وہاں جا کے آج بھی مسلمان علماء یاد کر کے وہاں تو کنکر مار آتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم دن میں جو شیطان ہمارے بے بس ہے ہم اسے بھی کر سکتے، ہم اسے بھی اپنے کام سے دور کر سکتے. ہمارے ایک دل میں بھی شیطان ہے. اللہ حضرت امام القرطبی اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور رمضان شریف میں علماء کہتے ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ رمضان شریف میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ زنجیروں میں قید ہوتا ہے، وہ رمضان کا پورا مہینہ قید رہتا ہے. لیکن وجہ یہ نہیں سمجھ آئی، شیطان تو قید ہوتا ہے، یہ مسلمان طرح طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ طرح طرح کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اب انہیں برگلانے والا کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایک نفس ہے جو سب سے بڑا شیطان.
اور یہ ہم اگر اس کے ساتھ لڑائی کر لیں، اس کے ساتھ جنگ کر لیں، ہم اسے پتھر مار لیں، تو اللہ حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت کے پیر و مرشد غوث دستگیر کے قدموں اطہر میں ہم چل سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس شیطان نے آ کے آپ کو برگلانے کی طرح طرح کی کوششیں کی ہیں۔ تو غنیت الطالبین آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک شیطان آیا، آپ عبادت کر رہے تھے، مسجد میں تھے، اللہ کے گھر میں تھے، عبادت کر رہے تھے، اور شیطان آ کے آپ کے سامنے آپ کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے دوست کو، کیونکہ وہ خود ہی فرماتا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے نیک بندے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو شیطان آ کے جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن، جب شیطان کو جنت سے باہر نکالا گیا تھا، شیطان نے وہاں ایک التجا کی تھی کہ مولا میں ایک التجا کرتا ہوں، میں آپ کو خواہش کرتا ہوں جنت سے نکلنے۔ جب یہ طریقہ کار آج بھی چلا آ رہا ہے کہ جب موت کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے سامنے اس وقت اسے پھانسی کے پھندے کے سامنے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے بھی اس ابلیس سے پوچھی کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، جنت سے ہم تجھے دھتکار رہی ہیں، نکال رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے آخری خواہش مانگی۔ پھر اس ابلیس مردود نے جب وعدہ کر لیا اللہ سے، اور اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ نے بھی وعدہ کر دیا انک لا تخلف المیعاد، وہ بے شک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کر دیا تو اس نے کہا کہ قیامت تک تیرے آنے والے بندے تو پیدا کرے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہوں گے، جو بھی تو پیدا کرے گا میں ان کو تیری بارگاہ سے نکالنے کی کوشش کروں گا، دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ طریقہ اس کا اس وقت سے چلا آ رہا ہے، وہ اپنے طریقے سے طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اس نے اپنے کچھ شیطان چیلے چھوڑے ہوئے کائنات کے کچھ حصے میں، ہر حصے میں اس نے کچھ چیلے چھوڑے ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے بھی اپنے نیک بندے چھوڑے ہیں جو اللہ کی عبادت کی۔ تو ابلیس نے آگے غوث دستگیر کے سامنے کہا کہ اے غوث دستگیر، آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو چکی ہیں، اب آپ کو اور عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں خیال آیا، یہ بھی غوث اعظم کے لیے فوراً ذہن میں خیال آیا کہ انبیاء علیہ السلام نے کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنے مال اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں انہیں تو یہ حکم نہیں ہوا کہ آج اس کے بعد آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب، اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں۔ ابلیس آیا تھا، اور جب وہ آیا تو اس وقت یہ آیت کیا فرماتی ہیں کہ آسمان سفید ہو چکا، کل آسمان سفید ہے، ہر طرف سرخی ہی سرخی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، لیکن آپ نے فوراً ولا حول ولا قوت پڑھا، آپ نے اندر کے شیطان کو کنکر مارے ہوئے تھے، آپ نے اندر کے شیطان کو مارا ہوا تھا، آپ نے فوراً ولا حول ولا قوت کی صدا لگائی، تو فوراً دیکھتے ہیں کہ حق طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ جو سفیدی تھی وہ اندھیرے میں چھا گئی، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو اب جب یہ بات اس نے کر دیا، اب اس کا وار ناکام ہو گیا، اس نے دوبارہ وار کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر ولا حول ولا قوت کی صدا لگائی، آپ نے کہا کہ میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا عبادت اور ریاضت سے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھے آگے بچا لیا۔
مجھے آج بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اندر کے شیطان کو مار دیں، ہم اگر ایک جوانی بھی کسی کو دیتے ہیں تو وہ احسان جزا کے دیتے ہیں، لیکن یہی طریقہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ ایک ہاتھ سے دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، ایک ہاتھ سے دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا، رات کو عبادت کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات ساری کوسل استغیث جاگتے رہیں، باہر کے بندوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن یہ نہ کہا کہ میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے تو میں اس وجہ سے کروں کہ میں نے کیا ہے، کہا کہ اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو 50 دفعہ جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور یہ تعلیمات ہے اور یہی قربانی کا سبب ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دیا جائے، کبھی کسی کے ساتھ نیکی بھی کی جائے تو اسے بار بار جھٹلانا ہو سکتا ہے تمہاری وہی نیکی قیامت والے دن تمہاری شفاعت کے ذریعے کسی کے ساتھ ایک نیکی کرتے ہو سکتا ہے قیامت والے دن تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، کوئی ایک نیکی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو کہ اللہ تمہیں اس نیکی کا صدقہ بخش دے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت اور فضل میں کوئی شک نہیں۔ کسی ولی نے کہا تھا، کسی عاشق نے کہا تھا کہ عدل کریں تھر تھر کم اونچیاں شانہ والی، فضل کریں تھے بخشے جاون مرمو لگے، تو ایک نیکی بھی کبھی تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور کئی وہ بھی ہیں جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ابلیس ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ایک برائی اس کی جو تعظیم حبیب مصطفیٰ اور تعظیم انبیاء علیہ السلام اس نے نہ کی۔ یہ تعظیم جو ہے، ادب جو ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے، اس نے ادب نے کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا کو اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا، یہ وجہ تھی کہ اللہ نے بتانا تھا کہ جو تعظیم حبیب مصطفیٰ نہیں کرے گا، جو آقا کریم کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا کی تعظیم نہیں کرے گا، جو تمام انبیاء اولیاء کی تعظیم نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے ہم جب حکم دیں وہ تعظیم نہ کریں تو اس کی ایک وہ برائی اس کے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ اسی وجہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا جو تعظیم حبیب مصطفیٰ نہیں کرے گا نا، اس کے ہم سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہاں جا کر جو وہاں پہ آواز بھی اونچی کرے گا، یہ وہی مہینہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ 18 ذی الحج بن رہی ہے، اور 18 ذی الحج حضرت غوث اعظم کے پیر و مرشد حضرت شیخ طریقت حضور کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے، اور آپ نے مدینہ منورہ کے تقدس کا کیسے خیال کیا وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن وہاں جا کے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ فرمایا وہاں آواز اونچی نہیں کرنی، اگر آواز اونچی کی تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کریں ضرور، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے جتلائیں مت۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کیونکہ کل ہی قربانی گزری ہے، کچھ لوگ آج قربانی کر رہے ہیں، کچھ کل کریں گے، اپنے جتنا جس کے پاس مال ہے اللہ نے ہی عطا کیا ہے، یہ اسی کا مال ہے۔ حضرت رابعہ بسری سے کسی نے پوچھا، وقت ہو گیا ہے لیکن آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت رابعہ بسری سے آگے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کی راہ میں کتنا قربان کروں، تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرا ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو، جو تیرا ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لے، جو اس کا ہے وہ اسے دے دے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، جو میرا ہے میں اپنے پاس رکھ لوں، دیا تو سارا اللہ نے ہے، کہا کہ اسی کا دیا ہوا ہے، جب اسی نے مانگا ہے تو پھر سوچ رہا ہے کسی کے تیرے پاس کوئی امانت ہے اور وہی امانت وہ خود ہی واپس لینا چاہتا ہے، تیرے پاس کسی کی امانت ہے اور وہ امانت تجھے دے کر خود مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے
میں سے کچھ حصہ مجھے دے دے. اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا دوں, میں اس میں سے کتنا دوں, یہ اسی کا مال ہے, جو اس کا مال ہے وہ اس کے بارگاہ میں دینے کے لیے تو کتنا سوچتا ہے. تو اللہ پاک سے التجا ہے, اللہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں